السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ موضوع چل رہا ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے متعلق کہ شیطان کس کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے، ورغلانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کے اندر لگا رہتا ہے، اور اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اسی موضوع سے متعلق یہ چوتھی کڑی ہے، آپ سامعین ناظرین کے روبرو پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان کا تخت سمندر کی سطح پر لگتا ہے اور وہ وہاں اپنا دربار لگاتا ہے اور اپنے چیلوں چانٹوں کو بلاتا ہے اور ان سے دن بھر کی کارگزاری سنتا ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ فلاں برا کام کروایا، فلاں برا کام لوگوں سے کروایا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں اختلافات اور پھوٹ ڈال دی، طلاق دلوا دی۔ وہ اسے کہتا ہے ویل ڈن، شاباش۔ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان نفاق ڈالنے کے تعلق سے اور ان میں طلاق اور خلا کرانے کے تعلق سے۔ وہ اگر ہو گیا، کسی نے کر دیا، وہ کرا دیا، تو اس سے ابلیس لعین بہت خوش ہوتا ہے اور شاباشی دیتا ہے ان شیطانوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ ویل ڈن، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ وہ اسے اپنے قریب بٹھا لیتا ہے۔ جب سب اپنی اپنی کارگزاری سنا لیتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا شتونگڑا ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، یعنی چھوٹا شیطان۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو چھوٹا سا کام کیا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کون سا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ ایک چھوٹا سا طالب علم گھر سے نکلا تھا، اسے ماں نے پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجا تھا، اور میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، چلو فلاں گراؤنڈ میں چلو جا کر کھیلتے ہیں اور فلاں کام کریں گے، فلاں کھیل کے اندر اپنا وقت لگائیں گے۔ لہٰذا وہ مدرسے جانے کے بجائے کھیلنے میں لگ جاتا ہے اور وہیں اس کا وقت گزار کر واپس گھر آ جاتا ہے۔ شیطان نے جب یہ سنا کہ اس نے بچے کو پڑھنے سے ہٹایا تو کہنے لگا واہ واہ، تو نے تو وہ کام کیا جو کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ چنانچہ شیطان اس شتونگڑے کو انعام میں ایک تاج پہنا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم سے روکنا شیطان کے نزدیک سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کو علم حاصل ہو گیا تو پھر میرے ہتھ کنڈوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے جو دوست علم حاصل کرتے ہیں اور نیکی کی زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔
سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا شیطان بھی مسلمان ہو جائے، آمین۔ اللہ کے حضور یہ دعائیں مانگا کریں، اکثر مانگا کریں، کیونکہ نفس انسان کا جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے اور بڑا شیطان ہے۔ وہ اگر ہمارے قابو میں آ گیا تو گویا شیطان ہمارے بس میں آ گیا۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم ما انصفتنی، اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اے ابن آدم، شیطان تمہارا دشمن تھا، میں نے تمہارے دشمن کو جنت سے جو تمہارا گھر تھا دھتکار کر باہر نکال دیا، لیکن یہ شیطان میرا دشمن ہے، تم اسے میرے گھر یعنی اپنے دل سے کیوں نہیں نکالتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو اللہ کے گھر سے دھکیل کر نکالیں، کیونکہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مسکن ہے، اللہ کی معرفت کی جگہ ہے، اللہ کی محبت اس کے اندر اترنا چاہیے۔ وہ اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے جب کہ وہ دل کے اندر سے ہر قسم کی ماسوائی خواہشات جو ہے دور ہو جائیں، دنیاوی خواہشات دور ہو جائیں اور نفس مکمل کنٹرول میں آ جائے، دل پاک ہو جائے، تب کہیں جا کر اللہ کی محبت اور معرفت اس کے اندر اترتی ہے اور وہ دل جو ہے اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ یہاں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں آتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ شیطان اس میں سے نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے نکال دیں۔ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیری حیثیت میزبان کی سی ہے اور پروردگار کی حیثیت مہمان کی سی ہے، اور گھر کی صفائی میزبان کے ذمہ ہوا کرتی ہے، مہمان کی ذمہ نہیں۔ اس لیے دل کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب یہ دل صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت انسان کے قلب پر اپنے تجلیات جو ہے ڈالیں گے اور اپنی معرفت اتاریں گے دل کے اندر۔ شیطان سالکین کو دو طرح سے بہکاتا ہے، جو حضرات بیعت شدہ ہوتے ہیں اور اپنے شیخ کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار کے اوپر پابند ہوتے ہیں، اس کے اوپر امر پیرائی ہوتی ہے، اپنے شیخ کی ماتحت شیخ کی خدمت میں رہتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے سالکین، یعنی سلوک پر چلنے والے۔ تو ان سے متعلق کہا گیا ہے کہ سالکین کی کو جو ہے دو طرح سے جو ہے شیطان بہکاتا ہے، جس کو سالکین کو ایک شہوات کے ذریعے سے، یعنی خواہشات نفسانی، جسمانی، مالی، ہر اعتبار سے جو خواہشات پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے، غیر ضروری شبہ کرنا اور اپنے دل کو جو ہے دوسرے ماسوائی خیالات کے اندر منہمک کر کے رکھنا اور غیر ضروری باتوں کو سوچنا، شک کرنا، یہ تمام چیزیں۔ تو شہوات سے مراد چیزیں یا غیر محرم کی محبت ہے۔ کئی سالک تو ان زنجیروں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہوں تو کچھ نہیں کر سکتے، اور جن سالکین کی طباع زیادہ سلیم ہوتی ہے،
اور مخلوق کی طرف التفات نہیں کرتیں، فقط اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتی ہیں، ان کو شیطان شبہات کے ذریعے راستے سے ہٹاتا رہتا ہے۔ مثلا دین کی باتوں میں کوئی شبہ پیدا کر دیتا ہے، تصوف اور سلوک کے بارے میں کچھ شبہ دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اپنے شیخ کے بارے میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی ذکر و اذکار کے طریقہ کار کے بارے میں بھی کوئی شبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہ حالت ہوتی ہے کہ سالکین کے ذہن میں عبادات کرتے ہوئے بھی اتنے گندے خیالات آتے رہتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ مجھے ایک طالب علم نے لکھا، حضرت میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا تھا اور میں استاد کی موجودگی میں اس درس کے دوران بیٹھا کبیرہ گناہ کا پلان منصوبہ بنا رہا تھا۔ شیطان انسان کے سامنے گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، لہٰذا وہ کبیرہ گناہ بھی کبھی کر لے گا تو اسے بھی چھوٹا سمجھے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ آ گرا ہو، اور فاسق آدمی گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی ہوئی ہو جسے اڑا دیا گیا ہو۔ شیطان انسان کے سامنے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اس لیے آپ کو ایسے سالکین بھی ملیں گے جو درود، ورد، وظیفہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں شریعت کی پابندی بھی نہیں ہوتی، اکثر دیکھا گیا ہے، اور وہ کبھی اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو سالک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ شریعت کے کاموں کی نافرمانی بھی کی جائے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بندے جو ہے اللہ کے مقرب جو ہے بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا۔ اس لیے شیطان نے بعض لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ جو لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ شریعت کی نمازیں ہیں، اور ہم تو طریقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سب کفر و الحاد والی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے تک پہنچنے کے سب راستوں کو بند کر دیا ہے سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ السلام چلے تھے۔ جو آدمی اس راستے پر چلے گا وہی اپنے رب کا قرب حاصل کر سکے گا، اور اگر اس راستے سے ہٹے گا تو اس کی منزل بھی بدل جائے گی۔ شیطان بہت برا ساتھی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی ہوا یہ بھی برا ساتھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا ساتھی بننے سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما دے، آمین ثم آمین۔ شیطان انسان کے ایمان کا ڈاکو ہے، اس لیے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس بات کی دلیل ہمیں اس سے ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جان کی حفاظت فرشتوں کے ذمہ لگائی اور اس کے ایمان کی حفاظت خود اپنے ذمہ لے لی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس طرح دنیا میں انسان چلتے پھرتے ہیں اسی طرح کئی جگہوں پر جن بھی ہوتے ہیں۔ جنوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ انسان کو جان سے بھی مار دیں، مگر اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے متعین کر دیے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے
جن انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح یہ بھی فرشتوں کی طرف سے حفاظت ہی ہوتی ہے کہ انسان ایکسیڈنٹ سے بال بال بچ جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایمان کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت جان کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ شیطان ہماری سب سے قیمتی متاع ایمان کا ڈاکو ہے، اس لیے اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا۔ باقی دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہدیے، تحفے اور رشوت دے دے تو وہ نرم پڑ جائیں گے اور مخالفت چھوڑ دیں گے، اور اگر خوشامد کی جائے تو اس سے بھی وہ مان جائیں گے۔ مگر شیطان وہ دشمن ہے جو نہ تو رشوت قبول کرتا ہے اور نہ خوشامد قبول کرتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایک دن بیٹھ کر اس کی خوشامد کر لیں گے اور یہ ہماری جان چھوڑ جائے گا۔ یہ ہرگز نہیں چھوڑے گا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایمان کا ڈاکو ہے اور اس کی ہر وقت اس بات پر نظر رہتی ہے کہ میں کسی بھی طرح انسان کو ایمان سے محروم کر دوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر کشتی میں بیٹھے تو انہیں کشتی میں ایک بوڑھا نظر آیا، اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا تھا، مگر وہ اکیلا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، جی میں شیطان ہوں۔ آپ نے سن کر فرمایا، تو اتنا چالاک بدمعاش ہے کہ کشتی میں آ گیا؟ کہنے لگا، جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب آپ مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، تو ہمیں اپنا گر بتاتا جا جس سے تو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کہنے لگا، جی میں سچ بتاؤں گا، البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں دو باتوں سے انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں، ایک حسد، دوسرا حرص۔ وہ پھر کہنے لگا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے برباد ہوا، اور حرص وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ اس لیے میں انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ واقعی یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو تمام بیماریوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ آج سے سب لڑائی جھگڑے یا تو حسد کی وجہ سے ہیں یا حرص کی وجہ سے۔ حاسد انسان اندر ہی اندر آگ میں جلتا رہتا ہے، وہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور حاسد کے اندر مروڑ پیدا ہوتے ہی وہ اچھی حالت میں کیوں ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان جو ہے ہر طریقے سے کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں بندے کو کیسے اور کس طریقے سے دھوکہ دوں، ورغلاؤں اور اسے جو ہے بہکاؤں اور راستے سے بھٹکاؤں، اس کے اندر باقاعدہ لگا رہتا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ جو ہے چوتھی کڑی ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے تعلق سے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں اسی موضوع کا بقیہ حصہ آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہر قسم کے گناہوں سے پروردگار ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہم خود تو بچ نہیں سکتے، پروردگار کا فضل اور کرم ہو تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے مکمل حفاظت فرمائے اور مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمے والی جو ہے زندگی عطا فرمائے، کلمے والی موت پروردگار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔